بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، کیا میں تجھے بتاؤں؟ اور چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ محترم سامعین، جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمہ کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل واقع نہ ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمت توڑا ہی تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب آئیں، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے کے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ محترم سامعین، بعض علماء کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غلط بات کے وقت بھی ظہور تبدیل ہوئے۔ مثلا جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا۔ آپ اس کے کٹے ہوئے حصہ کو باقی حصہ کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی نہ دکھائی دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں کا ٹوٹا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ جنگ خیبر پر قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مذہب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے ساتھ نہ لڑ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا
کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں یہاں لے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المؤمنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے علاقے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہ ہوئی تھیں۔